السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوائی شافی، اور ہم نے پہلا سیکشن ایک پڑھا تھا جس میں ہم نے بات یہ کی تھی کہ ایک شخص جو کہ عشق کے مرض میں مبتلا ہے، اب چاہے وہ اس مرض میں ہے، یعنی کہ اس کا ریلیشن شپ چل رہا ہے، آن گوئنگ ہے، یا چھوڑ چکا ہے، یا کسی وجہ سے اس کو کوئی دھوکہ ملا ہے، ہر حالت میں ایک پریشانی ہوتی ہے جو کہ ایسے انسان کے ساتھ ہوتی ہے، اور دو جملے ایسے انسان کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اور آج کے دور میں یہ بیماری لوگوں کو کینسر کی طرح کھا رہی ہے، ینگسٹرز کو۔ تو ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور ہماری ارد گرد جو ایسے لوگ ہیں جو ان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان کی بھی اصلاح کریں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے انشاءاللہ کورس ختم کرنے کے بعد کالج یونیورسٹی جوائن کرنی ہوگی اور وہاں پہ جانا ہوگا، تو وہاں پہ آپ کو ہر وقت ایسی باتیں سننے کو ملیں گی، اور بہت سی بچیاں اس وقت وہاں پریشان ہو جاتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان مسئلوں کو کیسے ڈیل کریں۔ سب سے پہلا کام جو ایسے انسان کے ساتھ آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے، اللہ سے کنیکشن کو مضبوط کریں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مسئلہ جو آپ کے سامنے ہے، مسئلہ سطحی ہو سکتا ہے، بہت گمبھیر ہو سکتا ہے، لیکن آپ وہ آیات یاد رکھیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ظلمات کے مقابلے میں النور دے رہے ہیں، یعنی جو بھی مسئلہ ہے، جیسا بھی مسئلہ ہے، اس کا حل ایک ہی ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ نہیں باجی آپ کو نہیں پتا، میرا مسئلہ ذرا اور طرح کا ہے، وہ جتنا بھی اور طرح کا ہے وہ ظلمات ہیں، وہ اندھیرے ہیں۔ ہر قسم کے اندھیرے میں سلوشن ایک ہی ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا، دلائل ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں ان کو مضبوط کرنا۔ اچھا، ان کا سوال بہت انٹیلیجنٹ ہے، ذرا سنیے گا۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسے مسئلے کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کو دعا پر کیوں لگائیں؟ کیونکہ جب ہم اسے دعا پہ لگائیں گے تو وہ تو اسی شخص کے لیے، اسی حرام کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ ہم اس کو قرآن پہ کیوں نہ لے کر آئیں؟ قرآن پہ لے کے آئیں گے تو اس کا تزکیہ ہوگا، اس کو چیزیں سمجھ آئیں گی۔ آپ نے اس کی دعا کے جو کانسیپٹ ہیں اس کی کریکشن کرنی ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، کہ جو شخص آپ کو آ کے کہہ رہا ہے میں نے تو اللہ سے اتنی دعائیں مانگی، مجھے وہ کیوں نہیں ملا، وہ میری زندگی سے کیوں چلا گیا، اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا، میرے ماں باپ کیوں نہیں مانتے، وہ مجھے آج کیوں نہیں ملنے آیا، میں تو اسی کے لیے دعا مانگتی رہتی ہوں۔ تو آپ آہستہ آہستہ اس کو سمجھانا شروع کرتے ہیں کہ دعا سے کیا چیز ہو سکتی ہے، کیا نہیں ہو سکتی، اور ضروری نہیں آپ ڈائریکٹلی سمجھائیں۔ مثلاً فرض کریں آپ کو کالج میں یا کسی جگہ پہ گھر کے پاس موقع ملتا ہے کہیں پہ کوئی ایسی کلاس لینے کا، اور آپ کو پتہ ینگ لڑکی ہیں، تو ضروری تو نہیں کہ آپ ہر ایک سے پوچھیں سنیں آپ کا افیئر ہے، آپ کسی کو پسند کرتی ہیں، کزن کوئی کلاس فیلو، یہ تھوڑی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو جنرلی پتا ہوتا ہے کہ بچیوں کے کیسے ایشوز ہیں، سوسائٹی کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ہمارے پاس، ان کے امپیکٹ بھی، ان کے اثرات بھی۔ تو اب آپ نے جنرلی کہا چلے ہم دعا پہ بات کرتے ہیں، تو آپ کو کیس ٹو کیس اینالائز کرنا ہوتا ہے کہ اب میں اس کو کیسے بتاؤں۔ لوگ آپ سے وظیفے بہت پوچھیں گے۔ اب ہم آج دیکھیں گے 8 سے لے کے 10 نمبر تک چیپٹر۔ اس میں بیسیکلی ہم جس چیز پہ توجہ دیں گے، لوگ حرام کاموں میں پڑتے کیوں ہیں۔ امام قیم ابن الجوزی ان چیپٹرز میں اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اب دوسرا مین کانسیپٹ جو لوگوں کا درست کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار کی حقیقت کو جاننا۔ زبانی توبہ استغفار کے بھروسے پر گناہوں کا ارتکاب قطعاً درست نہیں۔ جیسے لوگ بہت کامنلی کیا کہتے ہیں، اللہ کیا ہے، غفور الرحیم ہے، میرا دل کیا ہے، صاف ہے۔ تو جب ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں تو اس میں بھی خرابیوں کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے آپ سے خاص طور پہ سوال پوچھنا ہے، گناہوں کو میں کس نظر سے دیکھتی ہوں؟ کیا میں گناہ کرتے ہوئے یہ سوچتی ہوں ہاں تو کیا ہوا، اور میں نے قتل تو نہیں کیا نا؟ لوگ تو اتنے گناہ گار ہوتے ہیں، اب مطلب میں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے نا، میں نمازیں تو پڑھ لیتی ہوں نا۔ مطلب آپ
ایک طرف تو جھکے ہوئے ہیں، دوسری طرف آپ سوچتے ہی نہیں ہیں. اچھا، دوسری امپورٹنٹ چیز جو آپ نے دیکھنی ہے، نافرمانی کے بارے میں میرا کیا خیال ہے. اپنے بارے میں سوچیں اس وقت. مثلا جو ینگ بچیاں وہ سوچیں کہ میں ابھی بھی والدین کی کہاں کہاں نافرمانی کرتی ہوں، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں قرآن پڑھنے کے باوجود ہم کہاں کہاں اپنے والدین کی بات نہیں مانتے. کھانے پہ، پینے پہ، بیٹھنے پہ، سونے پہ، آنے پہ، جانے پہ، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں پہننا، مجھے یہ نہیں اچھا لگتا، میں یہ نہیں کروں گی، آئی ڈونٹ لائک دس، اور میں یہ نہیں کر سکتی. یہ نہیں کہ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ کے کانسیپٹس کبھی ان پلیس نہیں ہوں گے اگر آپ گناہوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتی اور آپ نافرمانی کے کانسیپٹ کو صحیح نہیں سمجھتی. اسی طرح سے ان گناہوں کے اپنے پر اثرات، یعنی ہم اکثر بات یہ کرتے ہیں فلاں کی وجہ سے میری زندگی میں مسئلے ہیں، اور اس نے مجھے دھوکا دیا، اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے؟ اب یہی کانسیپٹ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی نہیں غور کر رہا، وہ بھی نہیں پاز کرتا، وہ بھی روز یہی مسئلے لے کے آ جاتا ہے کہ جی میری تو امی یہ کہتی ہے، تو میرے تو ہسبینڈ ایسے ہیں، تو میرا فلاں ایسا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا مجھے کیا کرنا چاہیے ان اے سرٹن ریلیشن شپ، میری کیا ذمہ داری ہے. ہم اکثر ہر بات پہ ایسے جملے بولتے ہیں کہ دیکھیں نا، پھر ان کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا، میں اتنا خیال کر رہی ہوں. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ مجھے جو کام کرنے کے لیے کہا گیا وہ میں کس کیپیسٹی میں کتنا کر رہی ہوں. اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے مسائل ہمارے آتے ہیں جب ہمارے یہ کانسیپٹس ان پلیس نہیں ہوتے. ایک قرآن پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ کے اگر ان پلیس نہیں ہے تو سوچیں عام سوسائٹی جہاں پر لوگوں نے کبھی قرآن کھولا نہیں، ایک دوسرے سے صرف سنا، اچھا قرآن میں یہ آیا ہے، اچھا میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں اور ایسے ہیں. تو وہ کیا کیا چیزیں سوچتے ہیں، کیا چیزیں ہمیں ڈیرنگ بناتی ہیں، بہادر بناتی ہیں گناہ کرنے پہ، اپنی مرضی سے فیصلے کرنے پہ. نمبر 1 اللہ غفور الرحیم ہے. نمبر 2 میں توبہ کر لوں گی، میں معافی مانگ لوں گی، پھر کسی سے سفارش کروا لوں گی آخرت میں. آپ کی کئی فرینڈز یا جاننے والے جو خود کچھ نہیں کرتے، جب آپ انہیں کسی غلط کام سے روکیں گے تو وہ آپ کو ایسی بات کہیں گی، میں تمہارے ساتھ تمہارا ہاتھ پکڑ کے جاؤں گی، میں جب میرا سوال جواب ہوگا نا تو میں تمہارے پیچھے کھڑی ہو جاؤں گی. ایسی ایسی من گھڑت باتیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں. پھر نو اٹ آل سنڈروم، یعنی آپ ان کو بتانے کی کچھ کوشش کریں گے تو مجھے پتا ہے، میرے تو نانا دادا نے تفسیر لکھی ہے اور لائبریریز ہیں، اور ہمارے گھر میں بھی شروع سے نماز پڑھی جاتی ہے، تم نے تو بھی 1 سال کا کورس کیا، تمہیں کیا پتا. مجھے پتا ہے سارا، مجھے نہیں بتاؤ. کئی دفعہ ہم خود بھی قرآن پڑھ کے اگر ہمیں کوئی بتا رہا ہو کہ دیکھیں جو آپ کام کر رہی ہیں غلط ہے، ہم اس پہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں مجھے سارا پتا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. اچھا میری قسمت، اچھا یہ پیار محبت میں بہت ہوتا ہے. لڑکیاں آگے کہتی ہیں دیکھیں نا میری قسمت تھی نا، اب میری کلاس میں نا 30 لڑکے تھے تو وہی کیوں پسند آئے. اور دیکھیں جب ٹیچر نے گروپ بنایا تو وہ میرے گروپ میں، اب اس میں میرا تو قصور نہیں ہے، میری تو قسمت میں تھا، اللہ نے ایسے کیا. میں اس دن بازار گئی، وہ بھی وہاں آیا ہوا تھا. کوئی کارما کہہ رہا ہے، کوئی قسمت کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ہم نے ایسی باتیں بہت بنائی ہوئی ہیں. کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی اللہ نے ایک دفعہ زندگی دی ہے، مزے کر لو، جوانی دیوانی پھر نہیں آنی. کیسے کیسے آپ کو سلوگنز ملتے ہیں، اور ان سلوگنز کی وجہ سے لوگ سوچتے ہیں اگر جوانی میں نے یہ کام نہیں کیا تو پھر میں کب کروں گی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نعوذ باللہ فرائض میں شامل ہے کہ ہم نے ایسے کام کرنے ہی کرنے ہیں. کئی دفعہ فرینڈس پوچھیں گے سنو کوئی پتہ پسند ہے، کوئی تو ہوگا، تو اگر نہیں ہو تو دکھ شروع ہو جاتا ہے، کمپلیکس شروع ہو جاتا ہے. شیشے میں جا جا کے دیکھتی ہیں کہ میں نارمل ہوں، مجھے کوئی نہیں پسند کرتا، لڑکیوں کو لوگ اتنا پسند کرتے ہیں، تمہارے اتنے رشتے آتے ہیں، میرے تو کوئی نہیں آئے، چلو جی دکھ شروع. زندگی کا دکھ ہی یہ ہے، جو کام کرنے کے اس پہ توجہ ہی نہیں ہے. اور کل کس نے دیکھی، ابھی تو مزے کر لو. یعنی اس قسم کے سلوگن آپ کو ٹاک شوز میں نظر آئیں گے، آپ کو فلموں اور ڈراموں میں نظر آئیں گے، اور یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے انہی چیزوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ نے ایک دفعہ زندگی دی ہے، دوبارہ نہیں آنی، اسی میں اچھے کام کر لیں، کل کا کیا پتا. انہی چیزوں کو آپ قرآن کی کسی آیت سے ریلیٹ کر کے صحیح ٹریک پہ ڈال دیں.
رادر دین کہ استغفر اللہ ہم ان پہ یقین نہیں رکھتے. کہا ہاں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن جن چیزوں کے لیے ہے ان کو پڑھنا پڑے گا، اور اللہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں. طریقے سے ان کو سب کو جن کو سمجھانا ہے آپ نے اس طرح سمجھایا، بحث مباحثہ نہیں کیا. اچھا اب لوگوں کا مسئلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جو آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا کرے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اب آپ دیکھیں کسی شخص نے اگر یہ حدیث پڑھی ہے بٹس اینڈ پیسز میں نا، یا کہیں سے سنی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک طرف سے ایسی تسبیحات کر رہا ہے اور دوسری طرف سے وہ غلط کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے. بیلنس نہیں ہے نا لائف میں. اچھا اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا معاف فرما، اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے. کچھ عرصہ رک کے پھر گناہ کرتا ہے، پھر بارگاہ الہی میں رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے اے پروردگار مجھ سے خطا ہو گئی تو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور گرفت بھی کر سکتا ہے. اس بندے کا گناہ میں نے معاف کر دیا، اب اس کا جو جی چاہے کرے. وہ کہتے دیکھو حدیث میں آیا ہے اللہ نے تو بار بار معاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے تمہارا دل چاہتا ہے تو کر لو. اب ایسی احادیث کو دیکھ کر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں لوگوں نے حج کے پر یہ رکھا ہوا ہے 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. اکثر لوگ مذاق میں کیا کہتے ہیں میرے بھی چوہے نہیں پورے ہوئے. جوانی میں کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں میں نے حج کرنا، ابھی تو میں نے انجوائے کرنی ہے لائف، اس کے بعد جا کے حج کرنا ہے تاکہ سارے گناہ بخشوا لوں. اس کی کیا گارنٹی ہے؟ لیکن ہمارے لوگ اس قسم کے بہت سارے مسکنسیپشنز کے ساتھ رہتے ہیں، پک اینڈ چوز کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے سورہ زمر کی یہ آیت نمبر 53 میں آتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس والے پارٹ پہ خاص طور پہ توجہ دیتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، حالانکہ یہ کہاں پہ کہا گیا ہے، کس ریفرنس سے کہا گیا ہے، اس پہ توجہ نہیں ہوتی. یعنی جب آپ ایز اے قرآن اسٹوڈنٹ کہیں قرآن پڑھائیں گے تو یہ مائنڈ میں آپ کو ہونا چاہیے کہ لوگ کس مسکنسیپشن کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کو آپ نے صحیح انداز میں یہ ساری باتیں سکھانی ہوتی ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں 116 ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے. اب ایسی آیات پڑھ کے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس چیز پہ بیٹھ کے گناہ تو نہیں کر سکتے. یہ آیت پڑھتے کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا میں معاف کر دوں گا، بس ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم شرک نہیں کرتے. لیکن اب دیکھیں نا اب یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں، ان کی گریوٹی کا لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. اسی طرح آپ ان کو ایسی آیات بتا سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں جیسا سورہ الانفطار کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے بہکایا. کون سی آیت تم نے صرف پڑھ لی، پک اینڈ چوز کر لی. اور بھی قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ جیسے سورہ لیل کی آیت نمبر 15-16 میں کیا آتا ہے لا یصلح الا الاشقى الذي كذب وتولى، کہ جہنم میں وہی بدبخت داخل ہوگا جو دنیا میں دین حق کو جھٹلاتا اور روگردانی کرتا ہے. لوگ ایسے موجود ہیں سوسائٹی میں جو کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے صرف ڈرانے کے لیے، جیسے اماں نہیں ڈرانے کے لیے کہتی ہیں میں کمرے میں بند کر دوں گی، میں کھانا نہیں دوں گی، لیکن کھانا دے دیتی ہیں. تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو اللہ تو ایسی تھوڑی جہنم میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ صرف نعوذ باللہ ڈراتے ہیں. یہ کانسیپٹ ہے عام لوگوں کا. تو آپ ان کو بتائیں نہیں دیکھیں آپ اس آیت پہ یقین کر رہی ہیں نا، تو یہ بھی تو آیت ہے نا کہ جہنم ہے اور جو دین کو جھٹلائے گا، جو دین سے ہٹے گا، جو اپنی مرضی کرے گا اس کے لیے بھی مشکلات ہیں. تو بیسیکلی آپ کو ایک کانسیپٹ یہ سمجھنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دا ہارڈسٹ پرسن ٹو بی آنیسٹ ود از یور اون سیلف. ہم میں سے ہر شخص کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں کہ نہیں میں اتنی بری بھی نہیں ہوں. اب دیکھیں نا میں انسان ہی ہوں نا. یعنی قرآن پڑھتے بھی ہم اتنے غلط کام، حرام کام کرتے ہیں اور ان کو جسٹیفائی کرتے چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم قرآن پڑھ کے یہ ایسے کاموں میں الجھے رہتے ہیں، اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں
جن کی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیوٹی ہی نہیں، جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، وہ بیچارے کتنے مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور ان تک پہنچنے کی اور ان کو یہ چیزیں سکھانے کی کس قدر ضرورت ہے۔ تو ہمارے دھوکوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اگنورنس، پتہ ہی نہیں ہے، حقیقت ہی نہیں پتہ، قرآن کو اس طرح سمجھا ہی نہیں، پھر ہمارا نفس اور ہماری خواہشات۔ جوانی میں دل چاہتا ہے، جن چیزوں کا دل چاہتا ہے ان کو ماننا کہ ہاں بھائی دل چاہتا ہے ان چیزوں کا، لیکن میرے رب ان کو حرام راستوں سے نہ مجھے دینا، میرے لیے حلال راستے کھولنا، ایڈمٹ کر کے کیئرفل ہو جانا، یہ نہیں کہنے کہ نہیں نہیں نہیں، اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولا کریں، اپنے آپ سے سچ بولا کریں، یہ چیز میری خواہش ہے۔ تو امام قیم ابن الجوزی دوائے شافی میں ایک کنکلوژن اس چیپٹر میں ہمیں دیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بیلنس دیا ہے، جہاں آیا ہے نا اعدت للمتقین، تو ایسی باتیں بھی آئی ہیں اعدت للکافرین، ماننے والوں کو اور صحیح زندگی گزارنے والوں کو اللہ نے کیا دینا ہے، اور جو نہیں صحیح چیزیں مانتے اور کرتے ان کو کیا دینا ہے۔ جیسے گناہوں کی معافی کے لیے عاشورہ کے روزے کا ذکر ہے۔ اب ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، پیار محبت ہوئی ہوئی ہے، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، چھپ چھپ کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، حرام کام ہو رہے ہیں، اور ایک گناہ نہیں بہت سارے حرام کام ہیں، لیکن عاشورہ کا اور ذی الحجہ کا اور عرفہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ پڑھ لیا کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں کہ دیکھو میں اتنی بری نہیں ہوں۔ مطلب کتنا بڑا دھوکہ ہے جس میں انسان رہتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ گناہ اگر آپ کر رہے ہیں اور کبیرہ گناہ کر رہے ہیں تو وہ معاف نہیں ہوتے ان چیزوں سے۔ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ گناہوں کی حقیقت نہیں پتہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 آتی ہے، ان تجتنبوا الکبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو بڑے گناہوں سے بچتی ہوں، میں تو چوری نہیں کرتی، میں تو ڈاکہ نہیں ڈالتی، تو یہ تو چھوٹا گناہ ہے، پیار محبت، میرا تو ویسے ہی دل ٹوٹا ہوا ہے، میں نے تو محبت کی تھی، میں تو شادی کرنا چاہتی تھی، حلال ریلیشن شپ چاہتی تھی، اس نے کہا تھا بس ہمارا گھر بن جائے اور میری 2 بہنوں کی شادی ہو جائے اور میری تعلیم مکمل ہو جائے، تو بس میں نے تمہارے گھر فوراً رشتہ بھیج دینا ہے۔ یہی کوئی 6-8 سالوں کی بات ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ وعدہ اس نے پکا کیا ہوا ہے مجھ سے، یہ تو چھوٹا گناہ لگتا ہے اس وقت۔ میں نے ایسی آیات پڑھ کے بھی لوگ ایسی باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو ان آیات کی حقیقت نہیں پتہ۔ حسن ظن کے بارے میں جیسے حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اپنے متعلق اس کے حسن ظن کے مطابق سلوک کرتا ہوں، جیسا وہ چاہے مجھ سے گمان رکھے۔ ایسی حدیثیں پڑھ کے لوگ کیا کہتے ہیں، میں تو اللہ سے بھئی حسن ظن نہیں کرتی ہوں، اللہ تو مجھے جنت میں داخل کرے گا، میرا اللہ ہے، میرا رب ہے۔ بیسک پرنسپل ہمیں کیا سمجھ آنی چاہیے، ایک اتھارٹی ہے دنیا میں بھی، آپ اس کی بات نہیں سن رہے۔ قرآن پاک میں کتنی جگہوں پہ ایسی آیات دیکھے اللہ تعالیٰ دلیل کے ساتھ بتاتے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹ کرے کہ جی اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ دنیا میں ان سے بتائیں کہ دنیا میں بھی یہ پرنسپل نہیں ہے، تو آخرت میں کیسے ہوگا؟ وہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے ہمیں ایک سسٹم دیا، ایک پروسیجر دیا، اپنا کلام دیا، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق زندگی گزارو، تو یہ مشکل معاملہ ہے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ لیکن جب آپ نے یہ کانسیپٹس کلیئر کرنے، ایک تو جنرلی کریں اسٹوڈنٹس کے، اپنے ارد گرد لوگوں کے، اپنے بھی، اور دوسرا جب لوگوں کو بتانا ہے پڑے تو ٹھنڈا ٹھنڈا بتانا ہے، جوش اور جذبے کے ساتھ نہیں بتانا، لگے کہ دونوں طرف سے لڑائی ہو رہی ہے، اٹیک کاؤنٹر اٹیک۔ دنیا میں اگر آپ کسی ادارے سے ڈگری لینا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں ٹائم پہ جانا پڑتا ہے، اٹینڈنس لگانی پڑتی ہے، خالی اٹینڈنس سے بھی نہیں فائدہ ہوتا، جس طرح پروجیکٹ ہوتا ہے ویسے ہی کرنا پڑتا ہے، اسائنمنٹ اسی طرح سبمٹ کرانی پڑتی ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ تو آخرت کے لیے بھی آپ کو یہ سارے معاملات اسی طرح لے کے چلنے پڑیں گے۔ حسن بصری کا قول ہے، مومن اپنے پروردگار کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے اس لیے وہ اچھا عمل کرتا ہے، اور فاسق اور فاجر آدمی اپنے پروردگار کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے اس لیے وہ بد عملی کا ارتکاب کرتا ہے۔ کیا ہے حسن ظن؟ میرے رب نے جو بتایا ہے، جس طرح بتایا ہے ویسے ہی ہونا ہے،
حسن زن یہ نہیں ہے کہ میرا دل صاف ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ دے دے گا. اب میں انسان ہی ہوں نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہاں اگر غلطی ہو جاتی ہے تو حسن زن یہ کہ میرے رب نے کیا بتایا ہے اپنے کلام میں نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اگر ویسے نہیں گزاروں تو پھر میرے مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. سورہ فصلت کی آیت نمبر 23 وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم ضیاع کاروں یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. یعنی جب کوئی آپ کو گمان کے بارے میں کہ آپ کے ہاں مجھے ایک آیت یاد آ گئی، مارک کر کے رکھیں. آپ کے اچھا یہ کامن ایشوز ہیں لوگوں کے، آپ کے اچھا پتہ ہے مجھے ایک آیت یاد آئی. تو اگر تم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہو تو اس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اس کے کلام کو سمجھو. اب وہ کہہ رہی ہے وہ تو میں سمجھ لوں گی لیکن نا میرے سے وہ چھوڑا نہیں جا رہا، مجھے وہ بھولتا نہیں ہے. دل میں سوچے بھولا ہی بھولا. پڑھو تو صحیح تم قرآن. مقصد حیات یاد آ گیا تو بہت ساری چیزیں چھٹ جائیں گی. تو اس کو کہ کوئی بات نہیں، اس کو سائڈ پہ رکھو لیکن اس چیز کی اصلاح کرو. یہ نہیں کہنا اچھا ملتی رہو اس کو. وہ کہتی ہے میرا ملنے کو دل چاہتا ہے، اسے کو اچھا کوشش کرو کہ ملاقات نہ کرو لیکن مجھے وہ یاد آتا ہے. اسے کو کوئی بات نہیں، کچھ دن یاد آتا ہے نا، اس کو بھی تھوڑی سی یاد کو سائڈ پہ رکھ کے تو ایسے کرو کہ یہ پڑھو، اس کو سمجھو. جب سمجھو گی تو سمجھ آئے گی. کیا سمجھ آئے گی؟ ایک پرنسپل سمجھ آئے گا. جیسے جگسا پزل ہوتا ہے اس میں ہماری جو ایکشن ہے ہماری نیت کے مطابق ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا دل صاف ہے لیکن میرا ایکشن کچھ اور ہے. اگر میری نیت صاف ہے تو میرے معاملات بھی صاف ہوں گے. جتنی نیت میں میری کھرا پن آتا جائے گا اتنا زیادہ باقی چیزوں کو بھی میں ٹھیک سے ٹھیک کرتی چلی جاؤں گی. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت میں ارشاد فرماتے آیت نمبر 218 کیا آتا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. بے شک ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنے ایمان پہ کام کرو، ہجرت کرو، گناہوں سے ہجرت کرو، جو مشکلات ہیں ان سے ہجرت کرو. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے ایون کئی ایسی بچیوں کو جو قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن وہی غلط کام کرتی چلی جا رہی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، لیکن جب سیرہ پڑھتی ہیں وہ اتنی موٹیویٹ ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ہوتی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا اسٹیٹس تھا، کاش میں بھی وہاں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ہجرت کریں نا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح فزیکل ہجرت کرنا بہت مشکل اسٹیپ تھا، تو آپ ایموشنلی اپنی ان ساری چیزوں سے ہجرت کریں. دیکھیں آپ میں سے جتنے لوگوں کو بھی ایسی مشکلات ہیں نا، کوئی بھی فتنہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، آپ اپنے ساتھ وعدہ آج کریں کہ میں اپنی اصلاح کروں گی اور میں انشاءاللہ اس چیز سے اپنے آپ کو دور کر لوں.